سب سے قیمتی چیز ایک انسان کے پاس جو ہو سکتی ہے نا، وہ انرجی ہے، طاقت ہے، اور اس کو ضائع نہیں کرنا. خاص طور پہ ان 5 لوگوں پر اور ان 5 چیزوں پر آپ نے اپنی انرجی، طاقت ویسٹ نہیں کرنی. نمبر 1، ڈونٹ ویسٹ یور انرجی آن پیپل ہو ڈونٹ سپورٹ یو. وہ لوگ جو آپ کی مدد نہیں کرتے، بار بار تجربے سے ثابت ہو گیا کہ وہ مدد نہیں کرتے. یاد رکھیے گا، بعض لوگ آپ کی بالکل مدد نہیں کریں گے، لیکن جب انہیں لگے گا کہ آپ کی مدد کرنے سے انہیں فائدہ ہو رہا ہے، انہیں شہرت مل رہی ہے، اب بالکل ساتھ چپک جائیں گے آپ کے. ایسے لوگوں کی مثال نا سائے کی طرح ہوتی ہے، شیڈو کی طرح کی. جب اندھیرا ہوتا ہے نا، سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور جب روشنی ہوتی ہے بالکل سایہ ساتھ چپک جاتا ہے. ایسے لوگ بھی دیکھیں گے کہ جب آپ مصیبتوں کے، آزمائشوں کے اندھیرے میں ہیں، نظر بھی نہیں آئیں گے، اور جب آپ خوشحالی کی روشنی میں چمک رہے ہیں، یہ بالکل ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں گے. نمبر 2، ڈونٹ ویسٹ یور انرجی آن وٹ ادر پیپل تھنکس اباؤٹ یو. لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس چیز پر آپ نے اپنی طاقت بالکل ضائع نہیں کرنی. دیکھیے، جو لوگ آپ کو جانتے ہیں ان کے نزدیک آپ ایک معقول آدمی ہیں، اور جو لوگ آپ کو نہیں جانتے ان کے لیے آپ ایک عام سے آدمی ہیں. جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کے نزدیک آپ اچھے ہیں، اور وہ جو آپ سے نفرت کرتے ہیں ان کے نزدیک آپ برے ہیں. تو لوگوں کو خوش نہیں رکھا جا سکتا، لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. بلکہ جب سڑک پر کوئی گر جائے نا، تو وہ چوٹ کو بعد میں دیکھتا ہے، پہلے یہ دیکھتا ہے کس کس نے دیکھا ہے. اور ڈگری مکمل کرنے کے بعد اب اگر میں چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھول لوں گا، کاروبار شروع کر دوں گا، تو کیسے کروں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بس پورے محلے کے اندر اور رشتہ داروں میں ایک دھوم مچنی چاہیے کہ بچہ پردیس گیا ہوا ہے، چاہے پردیس جانے کے لیے اس کو اپنی جان جوکھوں میں ڈالنی پڑے. اور سارے ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں جناب. میں اگر عالم دین بنا تو لوگ کیا کہیں گے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ کیا کہیں گے. لوگ پتہ کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس جنازے میں آئیں گے، یہ کہیں گے اور چلے جائیں گے. اور یہ جو جنازے میں آتے ہیں نا، یہ بھی باری باری آپ کو بھولتے ہیں. کچھ تو فوراً 5 منٹ بعد بھول جائیں گے. یہ وہ ہیں جنہوں نے دیکھا جنازہ کھڑا ہوا ہے تو مسلمان کے جنازے میں شرکت کی نیت سے بائک کھڑی کی اور آئے. بس جب یہ جنازے سے جائیں گے 5 منٹ میں یہ گئے وہ گئے. اور وہ جن کے ساتھ بس الیکس الگ تھی، وہ 1-2 دن تک یاد رکھیں گے. اپنے سکے بھی 6 ماہ کے بعد ہو سکتا ہے ان کی سوچوں میں بھی آپ نہ ہو. او بھائی، مارا مار پڑی ہوئی ہے بار، یہاں زندوں کو کوئی پوچھتا نہیں، مرے وہ کو کون یاد رکھے گا. اینڈ یو نو ون آف دا بگیسٹ ریگریٹس آف ڈیتھ، مرتے ہوئے انسان کی جو سب سے بڑے افسوس ہوتے ہیں، جو ریگریٹس ہوتے ہیں، ان میں نمبر 1 پہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی دوسروں کو دکھانے کے لیے جیتا رہا. ہاں، میں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اور ہوا کیا؟ آدھی زندگی لوگوں کو خوش کرنے میں گزر گئی، اور باقی آدھی زندگی جو لوگوں نے ٹینشنز دی تھی اس کو سہنے میں گزر گئی. بس کر دیں یہ کھیل، بس کر دیں. یہ جو عظیم الشان سلطنت آپ کو ملی ہے، آپ کا اپنا وجود، آپ کی اپنی شخصیت، اس کو سنواریں، اس کا خیال کریں. یاد رکھیے گا، لوگوں کو خوش کرنا یہ وہ مقصد ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اور اللہ کو راضی رکھنا یہ وہ مقصد ہے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تو وہ چیز جو نہیں مل سکتی اس کو چھوڑ دیں، اور وہ جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا اس کو پکڑ لیں. ڈونٹ ویسٹ یور انرجی آن پیپل ہو نیڈ یو اوکیجنلی. وہ لوگ جو صرف وقت پڑنے پر ہی آپ کو یاد کرتے ہیں، جب انہیں کوئی مفاد ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ چوز the one who chooses you when room is full of people. یعنی اس بندے کو چنیں جو آپ کو اس وقت چنتا ہے جب کمرہ لوگوں سے بھرا ہوتا ہے، اور پھر وہ ان سب کو چھوڑ کر آپ پہ انگلی رکھتا ہے. Don't choose the person who chooses you when the room is empty. اور ایک یہ ہے کہ جب کمرہ ہی خالی ہے پورا، آپ اکیلے ہیں، چل یار تو ہی آ جا، یہ والا کام نہیں. بلکہ وہ بندہ جو آپ کو ریگارڈ دیتا ہے. Don't waste your energy on the problems which aren't yours. وہ مسائل جو آپ کے نہیں ہیں، آپ اس کے اندر زیادہ ٹانگ اڑا رہے ہیں. دیکھیں، جو چیز طلب کر کے دی جاتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، اور جو چیز بن مانگے دی جائے ہو سکتا ہے وہ بالکل ریجیکٹ کر دی جائے. تو جب تک آپ سے مشورہ نہ مانگا جائے نہ دیجئے گا. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جب کسی ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں سارے مریض بن جاتے ہیں، اور جب کسی مریض کو دیکھتے ہیں سارے ڈاکٹر بن جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا دیا ہوا مشورہ ٹھیک ہو، لیکن اس بیچارے کے پاس ایسے وسائل ہی نہیں ہے کہ اس مشورے پر وہ عمل کر سکے. تو یاد رکھیے، جنگ آپ نے وہ لڑنی ہے جو اہم ترین ہے اور آپ کی اپنی ہے. اگر آپ بلا وجہ ٹانگ اڑائیں گے، یعنی آپ سے نہ مشورہ مانگا گیا، نہ آپ کو بلایا گیا، نہ آپ کا اس میں کوئی انٹرسٹ ہے، لیکن آپ فضول میں دخل اندازی کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ہوگا کیا کہ جب سب سے اہم ترین اور آپ کی اپنی جنگ آئے گی جو عام طور پہ ایک دم آ جاتی ہے،
اس وقت آپ کے پاس وسائل ختم ہو چکے ہوں گے، نہ پیسہ ہوگا، نہ طاقت ہوگی، نہ وقت ہوگا، کیونکہ یہ سب کچھ تو آپ ضائع کر چکے ہوں گے۔ نمبر 5، ڈونٹ ویسٹ یور انرجی آن ون سائڈڈ ریلیشن شپ۔ یہ ایک طرف کا تعلق ہوتا ہے، کبھی کبھار بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، یہ ساری شفقتیں اور محبتیں آپ کی طرف سے ہیں اور سامنے ایک بگ چپ ہے، بہت بڑی خاموشی ہے۔ دیکھیے، دل اسے دیں جس نے دل بنایا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں تصویر خراب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ آپ خراب تصویر کسی اناڑی کو دے دیں تو وہ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ ہاں، وہ مصور جس نے وہ تصویر پہلے بنائی تھی اسے دیں، وہ جانتا ہے کہ کون سا رنگ کہاں لگنا ہے، کس طرح اس کو سیٹ کرنا ہے، وہ بالکل فریش کر دے گا اس تصویر کو۔ تو آپ بھی جب خراب ہو جائے نا، بگڑ جائیں، دل کی دنیا زیر و زبر ہو جائے، مایوسیوں کے اندھیرے چھا جائیں، ہر طرف دھند ہی دھند ہو جائے، تو اپنے رب کی بارگاہ میں آیا کریں، گڑ گڑایا کریں، اخلاص کے ساتھ دعا مانگیں گے، انشاءاللہ عز و جل اندر سے بھی سنور جائیں گے، ظاہر بھی اچھا ہوگا اور باطن بھی اچھا ہو جائے گا۔